الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب ہے اس کے بعد ایک اور پہلو. اب ہم بھی ترتیب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جشن کے معاملات ہیں، جب اعتراف ہے کہ یہ چیزیں خیر القرون، یہ بدعت اسبدت ہیں، یہ خیر القرون میں نہیں تھیں، صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیے، نہ یہ کرنے والے کون تھے، یہ شیعہ کی ایجاد ہے یا یہ عیسائیوں کے ساتھ عیسائیوں کی نقالی ہے. مزید اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کام صحابہ اکرام نے کیوں نہیں کیے، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا اور ان کی ترجیحات وہ دین اسلام کا غلبہ، فتنوں کا تدارک تھا ان کے پاس، اس لیے ان چیزوں کا وقت ہی نہیں تھا. تو اب پھر اس کے بعد ایک پہلو ہے کہ یہ جشن کے نام پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اب اس کو سہارا دیتے ہیں کس سے؟ رب کے قرآن سے. یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے اہل البدع کا، گمراہ لوگوں کا، کہ اپنے باطل اور گمراہ نظریات کے لیے قرآن سے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یاد رکھیے میرے طالب علم بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وارث ہیں قرآن و سنت کے. ہر گمراہ کو، ہر بدعتی کو اپنی گمراہی کے لیے، اپنی بدعت کے لیے سہارا چاہیے تو قرآن سے، رسول اللہ کی حدیث سے، وگرنہ اس کی بدعت جو ہے وہ رائج نہیں ہو پائے گی، اس کی گمراہی عوام میں پھیل نہیں پائے گی. اب اس کا رستہ بند کرنا کس نے؟ جو قرآن و سنت کے چوکیدار اور محافظ ہیں. اس لیے آپ کو اپنی آنکھیں کھول کے گہرائی سے قرآن کو سمجھنا چاہیے. ایسے نہیں اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ نے صرف قرآن پڑھنے کو حکم نہیں دیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے پڑھنے کے ساتھ تدبر کو حکم بھی دیا ہے. یہ تدبر بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن مجید کو سمجھنا. اور اس کے لیے آپ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے دیکھیے کہ اہل البدع کے رد کے لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس کا انداز کتنا شاندار تھا. جب خارجیوں کے ساتھ گفتگو کے لیے گئے اور ان کا استدلال بھی کہاں پہ کھڑا تھا؟ رب کے قرآن سے کھڑا تھا. اور ایسی شاندار انداز سے قرآن سے ان کو مار ماری، سنت سے ایسے ہم ان کو مار دی کہ 2000 خارجی موقع پہ تائب ہو کے چھوڑ کے دوبارہ مسلمانوں میں ایک صف میں آ گئے تھے. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اہل البدع کا رد کرنا. اب دیکھیے سب سے پہلے جب بھی کوئی آیت پڑھے، مثال کے طور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا واما بنعمت ربک فحدث وذکرہم بایام اللہ. یا اسی طرح وہ آیت پڑھتے ہیں عام طور پر جو ہے وذکرہم بایام اللہ کے بعد کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. جتنی بھی آیتیں پڑھیں اس پہ ہم گفتگو بھی کرنے سے پہلے ایک بات طے کر لیں. یاد رکھیے ہم نے پہلے آپ کو ایک اصول سمجھایا ہے کہ بدعتی اہل البدع سے گفتگو سے پہلے موضوع اور جو اتفاقی باتیں ہیں نا وہ طے کر لو تاکہ گفتگو نتیجہ خیز ہو. مثلا جس طرح ہم نے موضوع کے والے سے بات کی نا، یہ بھی طے کر لو کہ قرآن مجید کی تفسیر کہاں سے کرنی ہے. بھئی دیکھو نا قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اب جو جشن میلاد کی بات کر رہا ہے وہ قرآن پڑھ کے ہم کو دھوکہ دے رہا ہے. بھئی بیتیوں سے سب سے پہلے یہ طے کرو کہ قرآن مجید کی تفسیر کا کوئی اصول و ضابطہ بھی ہے یا من مرضی بندہ آزاد ہے، تاکہ ہم اگر گفتگو کریں تو یار کسی نتیجے پہ تو پہنچنا چاہیے کہ نہیں. اب دیکھیے جب آپ قرآن مجید کی تفسیر کے اصول و ضوابط طے کر لیں گے، اور اس میں بھی بڑا آسان طریقہ ہے، اپنی چھوڑ دو، اہل بدعت کو ان کے گھر سے ان کے اصول دے دو. انشاءاللہ جب آپ تفسیر کے اصول اہل البدع کو ان کے گھر سے دے دیں گے تو یاد رکھیے اب اس کے ساتھ بھی ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا. دیکھیے آپ نے تفسیر پڑھی ہے یا آپ تفسیر پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے سب سے
پہلی تفسیر کا درجہ ہوتا ہے تفسیر بالماثور کا. تفسیر بالماثور کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. اگر قرآن نے یہ کہا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تو قرآن نے دوسرے خود وضاحت کر دیا کہ کون سا خون حرام ہے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما. قرآن نے وضاحت کر دی وہ دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت خون بہتا وہ حرام ہے. یعنی قرآن مجید کی تفسیر کا بالماثور کا ایک پہلا درجہ یہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن کر دے. دوسرا درجہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، کیونکہ سب سے اول مفسر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہماری بات بھی طے شدہ. کیوں؟ قرآن مجید نے اللہ نے واضح کر دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ طرح یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پہ اچھی طرح واضح کر دے جو ان کی طرف. تو قرآن کا بیان کس کے ذمہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. تو مفسر اول کون ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی تفسیر کا تیسرا درجہ ہے تفسیر بالماثور کہ اقوال صحابہ کرام سے قرآن کی تفسیر. اور یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب خارجیوں سے مناظرے کے لیے گئے نا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج سے ایک جملہ کہا تھا. فرمانے لگے جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس احد منکم. دیکھو میں تمہارے پاس آیا ہوں صحابہ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہارے پاس آیا ہوں کن کی طرف سے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولیس احد منکم، تم میں تو کوئی بھی صحابی، کوئی ایک بندہ بھی صحابی نہیں ہے. پھر دوسرے نمبر پہ فرمانے لگے کہ میں ان کی طرف سے آیا ہوں اور دیکھو ان کا درجہ سٹیٹس مقام کیا ہے. وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ. بھئی یہ اس لیے تمہیں کہا ہے بتایا ہے کہ میں صحابہ محمد کی طرف سے آیا ہوں، تم میں صحابی کوئی نہیں. کیونکہ جب بات کرنی ہے تو بات تو قرآن سے ہونی ہے نا. تو بھئی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے، قرآن کا مفہوم سمجھنے والے، قرآن کا معنی سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ وَهُمْ عَالَمْ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ. نبی کی باتوں کا صحیح مطلب سمجھنے والے، قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم مطلب مراد سمجھنے والے، سب سے بہتر سمجھنے والے کون ہیں؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے تفسیر بالماثور. اس کے بعد تابعین ہے. بھائی تابعین کی تفسیر اگر تو قرآن حدیث یا صحابہ محمد کے مطابق ہو تو سمعنا و اطعنا قبول ہے، بصورت دیگر وہ حجت نہیں بنتی ہے. یہ اس حد تک اتفاق ہے بریلویوں کا بھی. مزے کی بات لے، جب بھی کبھی ہم نے کہا نا بات ہو نا تو آسان طریقہ ہوتا ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جب لکھا ہے کہنے لگے کبھی اہل بدعت سے گفتگو ہو تو یاد رکھو بدعتیوں کے رد کے لیے ان کے لٹریچر کو توجہ دھیان سے پڑھو. ان کا بطلان ان کے گھر سے مل جائے گا. کیوں؟ بدعت اور باطل کی کمزوری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بطلان کے لیے تعویلات، اس نے بطلان کے لیے الٹے سیدھے جو ہے وہ چکر دینے. اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کیونکہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، اس کو یہ نہیں پتہ پیچھے کیا لکھ کے میں اب کیا لکھ رہا ہوں. اللہ نے قرآن کی حقانیت بیان کی ہے نا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا. اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، کلام اللہ نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. قرآن کا اختلاف سے پاک ہونا بھی دلیل ہے یہ کلام اللہ ہے، اور جو غیر کلام اللہ ہو وہ اختلاف سے پاک نہیں ہوتی. تو اس لیے پھر بدعتی کا معاملہ تو اور بھی زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے. لیکن یہ پڑھنا ان کو چاہیے جن کو کتاب و سنت پہ عبور ہو، اپنے منہج پہ عقیدے پہ پختگی ہو. جس بندے کو کتاب و سنت پہ عبور نہ ہو، اپنے عقیدے میں پختگی نہ ہو، اس کو بدعتی جو ہے لوگ ان کی گفتگو بھی نہیں سننی چاہیے. یہ بھی سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا جی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہو چکے، ہر قسم کا الو باٹا جو ہے وہ محقق بن کر کے بیٹھا ہوا، اس کا شعبہ چیک کرو، ہے وہ کمپاؤنڈر یا ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر. اور جناب وہ پتہ کیا ہے، عربی میں ایک لفظ آ گیا پی ایچ ڈی کے لیے دکتور. اب اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کر دیتے ہیں ڈاکٹر. اور ساڑھے ہاں جڑا ہومیوپیتھک ڈاکٹر نا وہ بھی نا دین کے اوپر سرچر بن کے بیٹھا اور صاحب لگتا ہے ڈاکٹر فلاں. عام بندہ سمجھتا ہے کہ دکتورا کیا پی ایچ ڈی کی ہے، وہ پھولو تو پتہ لگتا ہے یہ پی ایچ ڈی وہ نہیں ہے جو ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، یہ ہے پیزا ہوم ڈلیوری والا.
یہ بیچارہ الو باٹا بالکل فارغ ہے, اس کے کھاتے میں ہی کچھ نہیں ہے, یہ پھرا ہوا دماغ ہے سارا, سمجھے؟ یہ وہ نہیں ہے جو باقاعدہ اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اس نے, یہ بیچارہ وہ ہے جسے کہتے ہیں پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ, یہ بالکل پاگل خانہ ہے جو دین کے نام پہ جو بہودگی کر رہا ہے سارا. ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فلان ڈاکٹر صاحب ہے, یہ فلان ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ پھوڑو تو باج پتلا دیتے ہومیو ڈاکٹر ہے. ہوں انجینئر ہے, اس کی فیلڈ کیا ہوتی ہے بھائی, وہ کوئی انجینئر ہے کیمیکل کا, کوئی انجینئر ہے جو ہے وہ کہہ لیں کہ مختلف قسم کے جو ہے وہ بری بحری جو ہے وہ ہتھیار ان کا, لیکن وہ کہتے ہیں یہ انجینئر, وہ سمجھتا ہے کہ دین دے انجینئر ہے, وہ فقہ و ترکیب شروع کی ہے اس نے کس کی, دینی معاملات کی. وہ یار کیا مصیبت ہے, ہر بندہ جو ہے اس کی فیلڈ نہیں ہے. ابھی کبھی ایمان سے سوچو, یہ ظلم نہیں ہے دین کے ساتھ کہ ہمارے یہاں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی جو ہے کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, اس کا جو ہے وہ معیار کیا ہے, کیا یہ بندہ دین بیان کرنے کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے. ایمان سے بتاؤ, پرائمری بچے کا لیول کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا بیچارے کا. اس بیچارے کے لیے تو آج کل آیا رکھی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ اپنے پیشاب پوٹی نہیں صاف کر سکتا, اسے یہ سے نہیں پتہ ہوتا, لیکن اس کے لیے بھی کوئی ایک میرٹ ہوتا ہے استاد رکھنے کے لیے کہ اس میرٹ پہ استاد مطلوب ہے. اور گورنمنٹ کا میرٹ تو اور ٹف ہو گیا نا, اب تو ایم اے انگلش جو ہیں ان کو پرائمری اسکول میں بھرتی کر رہے ہیں. اچھا, ایک پرائمری بچے کو پڑھانے کے لیے تو جو ہے ہائی فائی ٹیچر چاہیے, کوالیفیکیشن اس کی مضبوط ہونی چاہیے, اس کا جو ہے وہ تعلیم کا لیول ایک مضبوط اور اپ ہونا چاہیے. یار دین اتنا ہی یتیم اور لاوارث ہے کہ جو جب تپڑ ناتیہ اٹھے وہ ریسرچ کے نام پہ دین میں تحریفات شروع کر دے, کوئی میرٹ معیار نہیں ہے. اور ہماری وہاں بیچاری بھی اتنی اجازت دی ہے, بولتا بڑا شاندار ہے یار, باقی گلاں چھوڑو, ہے بڑا بدتمیز ہے, دھی بھانے کر چھڑ دا اگلے فلانے دی, آ معیار ہے. ہم نے کئی کو سنا, میں نے کئی دو بندوں کو سنا جی نے مرزے کے بارے میں, وہ کہندا مولوی جی باقی گلاں چھڈو, لو نا او نہ فلانے دی کتے والی کر چھڑدا, فلانا کر چھڑ, مزہ بڑا آوندا جی. وہ بھی یہ مزہ لینا کام ہے, یہ آپ نے دین سیکھنا ہے, یہ بتائیے کیا کام ہے, کیا معیار ہے یار, یہ کیوں ظلم کرتے ہو دین کے نام پہ یار. کیا دین اتنے لاوارث ہے کہ آپ جو کچھ مرضی اٹھے دین کے نام پہ. امام میں یہ بات ضمناً آ گئی ہے, لیکن یہ بڑی ضروری ہے کہ دین کے نام پہ جو یوٹیوب اور یا سوشل میڈیا کا فتنہ ہے, اس نے بھی عوام کا بیڑا غرق کر دیا فتنوں کے نام پہ. مولویوں سے متنفر ہے, یہ ملا یہ مولوی مسجد قریب نہیں جان مانی, اور اپنی اپنی مرضی کا جو ہے متحقق جو ہے وہ تلاش کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر جناب اس کو سنتے ہیں, اسی کے مطابق یہ بنا کے بیٹھے. نہیں پتہ اس کا عقیدہ کیا ہے, نہیں پتہ اس کا منہج کیا ہے, نہیں پتہ اس کا دینی جو وہ لیول کیا ہے, بس وہ جو بک دیتا ہے یہ سمجھتے بس اس سے بڑا کائنات میں عالم کوئی نہیں, خواہ وہ پرلے درجے کا جاہل انسان ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے سب سے بڑا فتنہ. اور جاؤ سنن دارمی, اس کا مقدمہ پڑھیے, امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے. امام دارمی امام نے سیرین رحمۃ اللہ تھے غالباً, ان کے پاس نا ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا امام صاحب میں نے قرآن کی ایک آیت بیان کرنی ہے. کہنے لگے یار بات سن, مجھے قرآن آتا تو چل شاباش, مجھے نہیں سنی تجھے قرآن کی. دوسرا ہے کہنے لگا میں نے آپ کو حدیث بیان کرنی ہے. کہنے لگا نکلو, مجھے میں حدیث ہی پڑھاتا ہوں. شاگرد بڑے حیران ہوئے, استاد جی یہ کیا ماجرا ہوا. ایک بندے نے کہا قرآن سنانا, آپ نے اس کو بھی نکال دیا. دوسرے نے کہا آپ نے حدیث سنانی, آپ نے اس کو بھی نکال دیا. استاد جی یہ کیا ماجرا. کہنے لگے تمہیں پتہ یہ بندے کون تھے. کہنے لگے نہیں استاد جی یہ نہیں پتہ. فرمایا لگا یہ دونوں بندے گمراہ لوگ تھے, تو میں گمراہ سے قرآن حدیث بھی سننے کا قائل نہیں ہوں. اس کی وجہ ہو سکتا ہے بظاہر تو قرآن کی آیت پڑھے اور اس کی غلط تعویل کرے, غلط جو ہے وہ اس کی تفسیر کر دے, اور میرے ذہن میں کوئی شبہ بیٹھ جائے, میرا بیڑا غرق تو ہو گیا نا. ہو سکتا ہے بظاہر تو وہ حدیث رسول پڑھے اور اس کے اندر کو باطل تعویل کرے, غلط جو ہے وہ اس کے اندر تجاوز تعلیف کا تحریف کر جائے, اور میرے دل میں کوئی شبہ بیٹھ جائے. بظاہر تو وہ حدیث پڑھ رہا ہے لیکن میرے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا. فرمایا لگا میں بیتیوں سے گمراہ لوگوں سے دین بھی سیکھنے کا قائل نہیں ہوں. تو اس لیے میرے بھائیو یہ بات ضمناً آئی سے میں نے کہی ہے کہ خدا را یہ سوشل میڈیا آپ کا امام نہیں ہے, نہ یہ آپ کا امام ہونا چاہیے. اس سے دین سیکھنے بجائے مستند ذمہ دار علماء کی مجالس میں بیٹھا کریں. بات لمبی نہ ہو جائے اختصار سے. تو قرآن کے اندر اب دیکھیے, ہم نے کہا کہ جب بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھیں, جشن میلاد کے اس بات کوئی آیت پڑھیں, آپ انہیں کہے پہلے اصول تفسیر مجھے بتائیں کیا ہے. یہ جال حق ہے اور اس کا یہ مقدمہ ہے, اور یہ
پہلا جو مقدمہ ہے نا اس کے پہلے صفحے کے اوپر یہ جو ہیں ملا جیون انفی کے حوالے سے مفتی احمد یار نعیمی نے جال حق کے اندر یہی جو ہے وہ تفسیر کے اصول بیان کیے ہیں کہ تفسیر جو ہے قرآن کے چند درجے ہیں. سب سے پہلی تفسیر ہے تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ, پھر دوسرا جو ہے قرآن کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پھر تیسرا درجہ قرآن کے اقوال صحابہ کے ساتھ, اور جہاں تک مسئلہ جو ہے وہ تابعین کی تفسیر کا اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو قبول ورنہ غیر معتبر. یہ ہے وہ ساری بات, یہ 4 اصول ہیں. اب کوئی بھی بیتی جشن عید میلاد کے لیے قرآن کی کوئی آیت پڑھے, اب اصول تو اتفاقی ہو گئے, ہمیں بات سمجھ آسان ہو گئی. اب کوئی آیت پڑھے انہیں کہیں یہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, نبی علیہ السلام اول المفسرین ہے, سب مفسروں سے پہلے مفسر کون ہے؟ نبی علیہ السلام. قرآن خود اپنا بیان بھی کرتا ہے. اصحاب محمد نے قرآن سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یتلو علیہم آیاتہ, ٹھیک ہے جی, یعلم الکتاب والحکمہ. نبی علیہ السلام وہی کو زیادہ بہتر جانتے تھے. جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں کوئی ایک صحیح سند سے حوالہ تفسیر پیش کر دے. نبی علیہ السلام نے اس آیت کا مطلب بیان کیا کہ اس سے مراد جشن عید میلاد النبی ہے. بھئی ہماری سر آنکھوں پہ ہم بھی یہ کام کر لیں گے, ہمیں کون سا مانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھا دیجئے, نبی علیہ السلام کے صحابہ سے دکھا دیجئے, اصحاب محمد, بلکہ امام حاکم رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم جو ہیں ان کے نزدیک تفسیر الصحابی عندہما مسند. امام حاکم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صاحبین شیخین امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ ان کے نزدیک صحابہ کی تفسیر جو ہے وہ مرفوع حدیث نبی علیہ السلام کی بات ہی ہے, مرفوع حدیث کے حکم کے اندر ہے. ان کے صحابہ کرام سے تفسیر دے دیجئے, جناب تفسیر صحابہ سے لائیے, اس سے مراد جشن عید میلاد النبی ہے. ہمارے سر آنکھوں پہ ہم ماننے والے, ہم انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے. لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. قیامت تک بھی یہ لوگ کو ایسی نہیں لا سکتے. کیوں کہ یہ نظریات بدی ہیں, خود ساختہ ہیں, قرآن و سنت سے اصحاب محمد کو تعلق نہیں ہے. اس لیے ہم نے پہلے ان ادلہ کو چھیڑنے کی بجائے حل کریں, پہلے ہم نے جو ہے اس کی پوری حیثیت جشن عید میلاد النبی کی ہم نے اہل البدع ان کی کتابوں ان کے اکابرین کے حوالے سے عرض کی, تاکہ آپ کو پہلے اصل موضوع سمجھ آ جائے کہ خود اپنے اکابرین کے ہاں اس چیز کی حیثیت اور جو اہمیت کیا ہے. اب آ جائیے قرآن سے اس بدعت کے لیے جو جوازات گڑے جاتے ہیں, قرآن کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن کی تفسیر کے اصول آپ کے سامنے آ گئے. اب سب سے پہلی چیز جو سب سے بڑی آیت ہوتی ہے نا جلوس کے لیے, جشن کے لیے, جشن کی چیز تو سمجھ آ گئی, جشن کیا ہوتا ہے. اب جو کچھ جشن میں ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی آیت پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل بفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. کل کہہ دیجئے بفضل اللہ, اللہ کے فضل کی وجہ سے, وَبِرَحْمَتِهِ اس کی رحمت کی بدولت, فَبِذَلِكَ پر اسی گئے پر, فَلْيَفْرَحُوا انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہوں. یہ ہے اس کا اصل ترجمہ. فاری ہے, یفرحوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قلبی خوشی, دلی خوشی جو ہوتی ہے نا اسے قرآن فرح کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. اور ہمارے ہاں جتنے بھی قائلین جشن میلاد ہے نا وہ پتہ یہاں زور گاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا, تو چاہیے کہ وہ جشن منائیں. اب یہاں پہلا ظلم کیا کیا, قرآن کی آیت میں تحریف کر دی اور تحریف معنوی کر دی. اب سمپل سا طریقہ ہے سمجھنے کا. آپ ایسا کیجئے کہ فرح کا معنی جشن کہاں سے آ گیا بھائی. اب لفظ جشن بولنا تو وہ سارا کو جشن کے نام پہ وہ جو اسلامی مجرا تھا, وہ جو حور کے نام پہ جو ہے وہ لڑکی بٹھائی تھی, وہ جتنا بھی جو جھنڈیاں, وہ لائٹیں, وہ گھوڑے, وہ بازاروں کی سجاوٹ, وہ جو ہے مقامات مقدسہ کی شبیہات, وہ سارا کچھ جو کیا تھا وہ لفظ جشن میں لپیٹ لینا سارا. اب پہلے تحریف کر دی. بھئی فرح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرح کا معنی جشن ہوتا ہی نہیں. پہلی ظلم یہ ہے قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, تحریف کرتے ہیں قرآن میں. فرح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قلبی خوشی, دلی خوشی. آپ ایسے کریں, اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں جہاں یہ لفظ فرح استعمال ہوا ہے نا, آپ اس کے متعلقات, اس کے مشتقات جو ہے نا وہ نکال لیجیے.
2 میں پڑھ دیتا ہوں آسانی کے لیے، وقت کی قلت ہے ہمارے پاس. آپ 2 پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا نا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یومئذ یفرح المؤمنون، میں جس دن رومی جو ہے وہ ایرانیوں پہ فارسیوں پہ غالب آئیں گے، اس دن خوش ہوں گے. کون؟ ایمان والے. تو اللہ نے بدر بھی فتح دے دی اس دن. تو ایمان سے بتائیے صحابہ نے یہ جو کچھ جشن کے نام پہ ہوتا کچھ کیا؟ جلوس نکالا تھا؟ کیوں جی؟ بازاروں میں شور ڈالا تھا؟ کوئی ماڈل بنائے تھے؟ کوئی شور و گوگا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ قلبی طبی خوشی ہے نا. آپ دوسرا دیکھ لیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام چلے گئے، بڑا کڑا وقت تھا، رومیوں سے معاملہ تھا. تو اللہ نے قرآن کا منافق لوگ جو تھے اب وہ جان چھڑاتے تھے. جب نبی اللہ چلے گئے، یہ منافق پیچھے رہ گئے نا، تو قرآن نے ان کی خوشی کا منظر بیان کیا. میں فارح المخلفون بما اعادہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی علیہ السلام چلے گئے تو جب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نا منافق لوگ، وہ بڑے خوش ہوئے، جاؤ جان چھٹ گئی، چنگے رہ گئے. تو رومیوں کے ساتھ واسطہ نہ جانے کیا بنتا، کیوں نہیں، بڑے خوش ہے، جان چھٹ گئی. پنگڑے پا رہے سی، جلوس تھے مدینے میں، شور و گوگا تھا، نعرے تھے، سجاوٹیں تھی بازاروں کی. او بھائی یہ لفظ قرآن میں اس کے دیگر مشتقات نکال لیں، یہ قلبی خوشی پہ ہے. سادے لفظ میں سمجھا دیں، یہ آپ کو اردو میں لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اردو ایک لشکری زبان ہے. اردو ایک لشکری زبان ہے، اس میں عربی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ، اس کے اندر جو ہے ہندکوں کے، دیگر جو ہندی کے مختلف زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عربی کے زبان. بلکہ یہ زبان بیچاری ایسی ہے، جنہیں لائی گلی انہیں ٹور چلی. یہ اردو کی کمزوری ہے ایک. یہ پنجابی کے مولوی ہاتھ چڑھے نا تو یہ اردو جو ہے نا وہ ادھی سے زیادہ عربی ہو جاتی ہے. تو جے مسٹراں دے ہاتھ آ جائے، سکول پڑھے لوگ پروفیسراں دے ہاتھ چ، تو یہ آدھی سے زیادہ کیا پونی جو ہے یہ زیادہ جو ہے یہ انگلش میں کنورٹ ہو جاتی ہے. سمجھے؟ یہ اس کی کمزوری ہے. کہنے کو اردو ہے لیکن اس کے اندر آپ لفظ تلاش کر لیں، کوئی 100 لفظ بولے گا تو بلا مبالغہ 95 لفظ انگلش کے ہوں گے، 5 اردو کے ہوں گے. یہ بھی شاید زیادہ ہوں گے، 5 ہمیں 5 بھی شاید زیادہ کہہ دیے. خیر یہ کمزوری زبان کی ہے. اب آپ دیکھیں رمضان خاص کر اور گرمی کا موسم بالعموم شربت پیتے ہیں نا لوگ، خاص کر مشہور شربت ہے روح افزا، پیتے ہیں لوگ، پیتے ہیں نا، خوش سے پیتے ہیں. اس کے ٹائٹل پہ اس پہ لیبل لگا ہوتا ہے، اس پہ لفظ لکھا ہوتا ہے فرحت بخش. کیا لکھا ہوتا ہے؟ اچھا اس کا معنی کرو. اب فل یفرح معنی کیا تھا نا، جشن مناؤ. تو اگر یہ معنی کر رہے تو پھر معنی کیا کہ روح افزا پی کے بعد ڈانس کرنا پڑتا ہے؟ کیوں جی؟ روح افزا کے اوپر ٹائٹل لگا ہے، اس پہ لفظ لکھا، کیا لکھا ہے؟ فرحت بخش. وہ دل کو تسکین دینے والا، کہ ڈانس پیدا کرنے والا، نچاؤن والا، کہ بندہ نہ ٹپن لا پیندا ناچنے اور ڈانس کرنے لگ جاتا ہے. مطلب ہمارے اردو میں بھی یہ اس کا استعمال اسی معنی میں ہے، قلبی خوشی کے معنی میں. لیکن اب جشن کے نام پہ جو کچھ ہے آپ کبھی اندازہ کریں، ایک سے بڑھ کے ایک ظلم ہے. مثال کے طور پہ بڑی معذرت کے ساتھ ہر وہ کام جس سے رسول اللہ نے روکا، یار دوستوں نے اسی کام کو محبت کے نام پہ کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایاکم وحیشات الاسواق، لوگوں بازاروں میں شور و شگم نہیں کرنا، شور و گوگا. اور محب رسول میدان میں آگے. اب کیا بولوں لفظ، ویسے ہمارے خطیب صاحب فوت ہو گئے، وہ لفظ کیا بولتے تھے؟ وہ لفظ بولا کرتے تھے دشمن نما محب رسول. وہ تو اس کا لفظ بولتے تھے کہ دشمن نما محب رسول نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا آقا آپ نے منع کیا ہے کہ بازار میں شور نہیں کرنا، چلو ٹھیک ہے پھر آئندہ آپ کے نام پہ شور کریں گے، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سارا معاملہ. یعنی نبی علیہ السلام نے منع کیا تو نبی کے نام پہ بازاروں میں شور شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کے بارے میں فرمایا تھا، اور لوگوں جو ہے خیر البقاع مساجدہا وشر البقاع اسواقہا، بدترین جگہ جو ہے بازار ہے. بہترین جگہ کون سی ہے؟ مساجد. اور بدترین جگہ کون سی ہیں؟ بازار. اور بازاروں میں امر مجبوری جانا تو ٹھیک ہے، عام آدمی شیر نے جانا بھی پسند نہیں کیا، مجبوری یا ضرورت کی.
اب بازاروں میں چادریں تنی ہیں، لمبی لمبی چادریں، کسی نے جو ہے وہ چادر لٹکا لی کس پہ؟ علم پہ، اور کسی نے تان دی اپنے مذہب کے اندر، کہاں پہ؟ بازار کے اندر، اور جہاں ڈالنی تھی وہاں ماحول سارا ننگا ہے، جہاں شریعت نے کہا تھا ڈال دو وہ ننگا ہے، اور جہاں شریعت نے منع کیا تھا وہاں چادر کیا کر دی؟ تان دی۔ مثال دیکھ لیں، آپ دیکھو امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام جو ہے جہاد کے سفر سے واپس ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، ایک زینت کے لیے ایک پردہ لٹکایا تھا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے، نبی علیہ السلام نے وہ کپڑا کھینچا اور پھاڑ دیا، اور جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرما عائشہ رضی اللہ عنہا ان اللہ لم یأمرنا ان نقص الحجارۃ والطین، فرما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ نے ہمیں پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم، کپڑے کہاں پہنانے چاہیے تھے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ انداز ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ ہو کے نکلیں، یہ چادریں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، یہ ان کی عزت اور تقدس کی علامت ہے، یہ علم کے لیے نہیں آئی تھی کہ اس کو علم پہ لٹکا دو، یہ بازاروں میں تاننے کے لیے نہیں آئی تھی۔ اکبر آبادی جا کیوں روتا رہا؟ کہتا دیکھیے اکبر نے بے پردہ جو کل چند بیبیاں، دیکھیے اکبر نے بے پردہ جو کل چند بیبیاں، بے غیرت قومی سے اکبر زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے کہ پردہ تمہارا کدھر گیا؟ کہا عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ جہاں نہ ماں کے سر پہ دوپٹہ، نہ بہن کے سر پہ، نہ بیٹی کے نبی، جہاں رب نے کہا وہاں پردے اتار دیے اپنے فیشن ضرورت شریک برادری اور اپنے دنیا کے جھوٹے بہانوں سے، اور جہاں نبی نے منع کیا تھا وہاں تان دیے۔ نبی نے کہا شور ڈالنا، وہاں شور۔ نبی نے کہا بازار سب سے گندی چیزیں ہیں، جگہ ہیں۔ اب دیکھیے عورت کی سجاوٹ تو چھوڑ دیجئے، اسلامی مجرا بجاتے خل وہ جتنا گندا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بقیہ جو ڈانس ہے وہ دیکھ لیجئے، یہ جشن کے نام پہ جو کچھ ہے۔ اب دیکھیے وَشَرُّ الْبِقَاءِ أَسْوَاقُهَا، بدترین جگہ کون سی ہیں؟ بازار۔ اب دیکھو اللہ نے اپنے نبی کی عزت تقدس کتنی عظیم بنائی ہے، نبی کو دنیا میں جگہ بھی دی قبر کے لیے تو جنت میں، نبی کو رب نے دنیا میں جو موت کے بعد وفات کے بعد قبر کے لیے جگہ دی، تو نبی کی قبر بھی بنوائی تو کہاں؟ بازار میں نہیں بنوائی، ماں بین بیت من روضۃ من ریاض نبی کی قبر بنوائی تو کہاں پہ؟ جنت کے اندر۔ اور جو ماڈل بنتا ہے روضہ رسول اللہ کا، وہ کس کا ماڈل ہے؟ نبی کی قبر کا۔ اور کہاں بنتا ہے؟ وَشَرُّ الْبِقَاءِ أَسْوَاقُهَا، یعنی گندی گلیوں کے اندر ماڈل بنتا ہے کس کا؟ روضہ رسول اللہ کا، مسجد نبی کا۔ پوچھا کیوں بناتے ہو؟ توجہ کیجئے، کہتے کیوں بناتے ہو ماڈل؟ کہتے جی محبت ہے۔ ہم نے کہا توڑا کیوں ہے؟ بات نہیں سمجھ آئی میرے خیال ہے۔ پوچھا کیوں بناتے ہو تو کیا کہنے لگے؟ محبت ہے۔ ہم نے کہا پھر توڑا کیوں ہے؟ بنایا تو محبت میں تھا نا، تو توڑا کس میں ہے؟ دشمنی میں، عداوت میں، مخالفت میں؟ بھئی بنانے والا محب ہے تو توڑنے والا سوچ لینا کیا ہے، وہ کس کھاتے میں جائے گا باہر۔ جشن ہے فَلْيَفْرَحُوا، پھر آیت آ جاتی ہے۔ پھر دوسرا بڑا ظلم جو کرتے ہیں وہ کس پہ؟ پھر ایک اور ہے اما بنعمت ربک فحدث۔ بھئی سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، اللہ نے 3 انعام نبی علیہ السلام کے پہ جو 3 انعامات کیے، اور ان کے مطابق 3 ہی حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیے۔ اگر میں علم یجد کا یتیمن فآوا، تو ساتھ حکم دے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ آپ اپنی یتیمی کو یاد کیجئے، رب نے آپ کو یتیمی میں سہارا دیا تو پھر آپ کا بھی حق بنتا نا، یتیموں کو آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے۔ تو 3 نبی علیہ السلام پہ احسان اللہ نے ذکر کیے، تو 3 ہی انعام بیان کیے، 3 انعام بیان کیے۔ تین انعام بیان کیے۔ اب دیکھیے نعمت، کہتا جی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بھائی اس میں شک نہیں ہے کہ نبی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن سوال ہے کہ یہ آیت کی جو تفسیر ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا یہاں سیاق و سباق میں پوری آیت میں اس کے شان ورود میں کہیں یار دور دور ولایت موسیٰ کا ذکر ہے؟ تو سراسر تحریف والا معاملہ ہے، اس میں دور دور کہیں پر نبی نے ولایت کا ذکر نہیں ہے۔ ہماری نماز کا وقت 5 منٹ باقی ہیں، آپ نے جماعت پڑھنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید سے جو بقیہ استدلالات ہیں وہ بھی ہم نے بیان کرنے ہیں، احادیث سے جو استدلال ہے 2-3 وہ بھی، اور پھر جو عقلی شبہات ہیں، یہ 3 چیزیں ہماری باقی ہیں۔ تو آپ نے نماز پڑھ کے واپس تشریف لے آئے، تو پھر انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔